قرآن اور اہل بیت سے محبت کا دم بھرو، پوری جرأت سے جواب دو، حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت، بلند تر صلوات میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، آپ کی خدمت میں قرآن مجید و فرقان حمید کی دو سورہ مبارکہ میں سے ایک آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پہلی آیت روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں تلاوت کی جا رہی ہے، جو سورہ مبارکہ مومن 40واں سورہ اور 40ویں ہی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ دو شرطیں رکھنے والے شخص کے لیے جنت کو انعام قرار دیتا ہوں، ایک کہ اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، دوسرا اس کا عمل صالح ہونا چاہیے۔ دوسری آیہ مجیدہ کا تعلق سورہ مبارکہ مجادلہ کے ساتھ ہے، 11 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ ایک نئے انداز میں اس بندے کو سمجھاتا ہے کہ اے انسان، تیرے شرف، تیری عظمت، تیری بلندی، تیرا معیار، تیری تکریم، تیری عزت، تجھے جو میں نے اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات بنانے کی بنیاد کیا ہے؟ کون سی شے ہے جس کی وجہ سے میں نے تجھے چرندوں پر بھی حکومت عطا کی، پرندوں پر بھی حکومت عطا کی، چاند کو مسخر کیا تیرے لیے، سورج کو سجایا تیرے لیے، ہواؤں کو چلایا تیرے لیے، پانیوں کو برسایا تیرے لیے، سمندروں میں طغیانی دی تیرے لیے، دریاؤں کو جوانی دی تیرے لیے، مچھلیاں بنائی تیرے لیے، حشرات بنائے تیرے لیے، اناج پیدا کیے تیرے لیے، حتیٰ کہ میں نے اپنی سب سے پیاری مخلوق فرشتے کو بھی پیدا کیا تو تیرے لیے۔ یا علی میری گل سمجھ آنی تھی میرے دوستوں بزرگوں؟ کیا کون سا کمال تھا تیرے اندر کہ جس کمال کی بنیاد پر میں اللہ نے تجھے اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا؟ تو مومنین، اگر ہم خلقت انسان کے آغاز سے بات شروع کریں تو سب سے پہلے ہم سب کے بابا حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر کو اللہ نے بنایا، اور جب اللہ اعلان کر رہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو اللہ کے اس اعلان کے فوراً بعد فرشتے بارگاہ رب العزت میں عرض کرنے لگے کہ میرے اللہ اسے کیوں خلیفہ بناتا ہے اور زمین اس کے حوالے کیوں کرتا ہے؟ جس نے اس زمین پر خون ریزی کرنی ہے، جس نے اس زمین پر قتل و غارت گری کرنی ہے، اس انسان سے زمین کو بچا لے۔ اللہ رب العزت کی آواز آئی، ٹھیک ہے میرے ملائکہ، ایک امتحان رکھ دیتا ہوں، وہ تم بھی دے دو، آدم بھی دے دے، جو کامیاب ہو گیا اسی کو زمین کا خلیفہ بنا۔ ملائکہ کہنے لگے ملائکہ کہنے لگے ہمیں بنا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ آواز رب العزت آئی، ٹھیک ہے۔ قرآن اس بات کا دوستو شاہد ہے، اللہ نے چند نام جناب آدم کو بھی پیش کیے اور چند نام ملائکہ کو بھی پیش کیے۔ ملائکہ تطبیق کرنے میں ناکام رہے، آدم تطبیق کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور شیعہ تو خوش نصیب ہے، وہ نام جو میرے رب نے رکھے تھے وہ کسی اور کے نام نہ تھے، وہ پنجتن پاک۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج قسم توڑ دیجئے، اور جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے بلند تر صلوات۔ متوجہ بیٹھے میری باتوں پر دوستو؟ اللہ نے جب حضرت آدم نے ان ناموں کی تطبیق کر لی تو فرشتے یہ کہہ کر آرام سے پیچھے ہٹ گئے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، میرے مالک پاک ہے تیری ذات، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں، وہی پتہ ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔
ایتے ساڑی مخلوق دی گل ہے، یہ پتہ ہی کچھ نہیں ہوندہ تے آدھے نسی ہر شے جان دے ہیں۔ کبھی فقہ پہ ہاتھ ڈل جاتا ہے، کبھی عقیدے میں ہاتھ ڈل جاتا ہے، کبھی دین میں مرضی ہو جاتی ہے، کبھی عبادتیں مرضی کی بن جاتی ہیں۔ فرشتے بڑے آرام سے پیچھے ہٹے اور یہ آیت کہہ کر، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ لفظ کہہ کر ہٹے، سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا، میرے مالک پاک ہے تیری ذات، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ہمیں وہی پتہ ہے جو تو اللہ نے ہمیں سکھایا۔ ایک خاص روش ہے، ایک خاص سسٹم ہے جس پہ فرشتے چل رہے ہیں۔ یہ انسان ہے جس کو اللہ نے اتنا بڑا اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اگر آپ تھک نہیں بیٹھے، تھوڑا قرآن سے اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ مبارکہ 3 کے اندر 4 قسمیں اٹھاتا ہے میرا اللہ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجھے 3 کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینین کی قسم، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں اللہ نے تجھے احسن تقویم کے قانون کے تحت پیدا کیا۔ پھر قرآن کی طرف بڑھو تو سورہ مبارکہ انفطار کے اندر فرماتا ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ فرماتا ہے او میرا بندہ، جا تنہائی میں بیٹھ جا، جا کہیں کونے کھردرے میں بیٹھ کر جہاں کوئی دوسرا نہ ہو، ذرا میرے بارے میں سوچ، کون سی شے ہے جس نے تجھے تیرے کریم اللہ سے دور کر دیا۔ اور پھر ایک ایک تصویر، دوستو متوجہ رہنا، ایک ایک تصویر میرے رب نے پیش کی۔ الذی خلقک، کیا میں وہ تیرا رب نہیں جس نے تجھے پیدا کیا اور خالی پیدا نہیں کیا؟ اگلا لفظ سننا قرآن مجید کا، فسواک، تیرے سر کے بالوں کی چوٹی سے لے کر تیرے پاؤں کے ناخنوں تک، تیرے پورے جسم کو میں اللہ نے ایسا بنایا تیری کوئی شے بھی بدی معلوم نہیں ہوتی۔ فعدلک، پھر میں اللہ نے تیرے ساتھ عدل کیا، اور میرے عدل کا معیار کیا ہے؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، میرے عدل کا کمال یہ ہے جو تصویر مجھ اللہ کو پسند آ گئی وہی تصویر میں اللہ نے تمہاری ماں کے بطن میں تمہاری بنا۔ هو اللہ، پھر قرآن آواز دیتا ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، وہی اللہ ہے جو خالق ہے، وہی اللہ ہے جو بارئ ہے، وہی اللہ ہے جو مصور ہے، وہی اللہ ہے جو تصویر بناتا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی اللہ ہے جو رحم مادر میں تیری تصویر بناتا ہے۔ ماں کے بطنوں میں کوئی اور تصویر نہیں بناتا، بناتا ہے تو میرا اللہ بناتا ہے۔ اور یاد رکھنا دوستو، کہیں شرک کی وادی میں نہ بہہ جا۔ بہت سی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کسی کے ہاں خوشخبری ہو اولاد کی، گھر کے بیڈ روم میں تصویر کو سجایا جاتا ہے، بیوی کو حکم دیا جاتا ہے تصویر کو دیکھا کر ایسا خوبصورت پیدا ہوگا۔ کتنا بے ایمان ہو چلا ہے یہ کلمہ پڑھنے والا۔ تصویر نہیں بناتی ہے اللہ تصویر۔ گھبرا گئے ہو شاید میری اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، امام زمان بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جاگتے بیٹھے ہوئے بھائی، تصویر اللہ بناتا ہے، تصویر رب بناتا ہے، جو چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے، جو فوٹو اسے اچھا لگتا ہے وہی بنا دیتا ہے۔ اگر تھکے نہیں ہو تو تھوڑا اور قرآن سنو۔ پھر سورہ مبارکہ حجرات ہے، اخلاقیات سے بھرا ہوا پیغام ہے، اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل۔ شاہ ہے، گدا ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، امیر ہے، غریب ہے، اعلیٰ ہے، ادنا ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، مغل ہے، خان ہے، چودھری ہے، ارائی ہے، سید ہے، ہر ایک کو ہم
میں اللہ نے مرد اور عورت کے پاکیزہ بندھن سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تیری قومیں اللہ نے خود بنائی، تیرے قبیلے اللہ نے خود بنائے، تیری نسلوں کا چناؤ اللہ نے خود کیا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ اس لیے کیا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ معاشرے میں تمہاری کوئی پہچان ہو۔ خان جی آ گئے، شاہ جی آ گئے، ملک جی آ گئے، فرماتا ہے آ میرا بندہ، اگر میرے گھر میں پہچان چاہتا ہے تو تجھے مجھ سے سودا کرنا پڑے گا، اور میرے گھر میں نہ خان بن کے آنا، نہ ملک بن کے آنا، نہ شاہ جی بن کے آنا، نہ کوئی اور بن کے آنا، میرے گھر آنا ایک سودا کر کے آنا۔ مالک کیسا سودا؟ فرمایا متقی تو بنتا چلا جانا، عزت میں اللہ عطا کرتا۔ اور پھر اگر تو یہ جملہ سنیے گا، پھر اگر تو متقی بننے کے لیے تیار ہو گیا تو میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، تجھے متقی بنانے کے لیے میں علی کو امام المتقین بنا۔ اب پتہ چلا کہ علی کیوں امام المتقین ہیں؟ تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا، علم میراث ہے آل محمد کی، علم میراث ہے مکتب اہل بیت کی۔ آج آپ دیکھ لیجئے 1400 سال ہو چکے ہیں، 1400 سال کچھ تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ اقتدار مخالف رہا، دولت والے مخالف رہے، جگیروں والے مخالف رہے، پیسے والے مخالف رہے۔ بعد از رسول کس طرح نسل مصطفیٰ کو لوٹا گیا، کس طرح ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور آج تک ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ جلوسوں کی رکاوٹ یہ ڈاکہ ہے، یہ سبیلوں کی بندش یہ ڈاکہ ہے، یہ مجلسوں کا روکنا یہ ڈاکہ ہے۔ کیا مسلمان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ سبیل کس کے نام پہ لگائی جا رہی ہے؟ جس کے نام پہ تم ٹی وی ٹاکوں پہ بیٹھ کر کہتے ہو نواسہ رسول پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ جب نواسہ رسول پیاسا ذبح ہوا اور اس کی یاد میں کسی پیاسے کو پانی پلانا، یہ تم نے بدعت کہاں سے بنا لی؟ کیوں آج اس قدر نظام کو بگاڑا جا رہا ہے؟ یاد رکھنا مومنین کرام، یہ تو چلتا رہے گا جب تک یزید کی نسلیں باقی ہیں، یہ تو کام ہوتے رہیں گے۔ جب تک بغض اہل بیت رکھنے والے ہیں یہ تو ہوتا رہے گا۔ ہمیں ایسے لعینوں سے نہ کوئی توقع تھی، نہ کوئی توقع ہے، نہ کوئی توقع ہوگی۔ عزاداری سید الشہداء کا مسئلہ دنیا جانتی ہے، لوگ جتنا بند کرتے رہیں اللہ اتنا حسین کو بڑھاتا رہا اور آج تک بڑھا رہا ہے۔ آپ اپنے گڑھ مہاراجے کی مثال لے لیں، گڑھ موڑ کی مثال لے لیں، اس چھنگ کی مثال لے لیں، 1 سے 4 ہو گئی، 4 سے 8 ہو گئی، 8 سے 12 ہو گئی، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم پیاسے رہ کر بھی حسین حسین کر سکتے ہیں۔ یاد رکھنا ہم پیاسے رہ سکتے ہیں لیکن تم سے کل پیاس برداشت نہ ہوگی جب معاشر کا میدان سجا ہوگا، محمد حسین والوں کو پانی پلا رہا ہوگا اور تم اس جرم کی پاداش میں گندگی کا ڈھیر بن گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی یا محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گورے تو نہیں بیٹھا میری بات، یہ چیزیں نہ کبھی ہمارا راستہ روک سکتی ہیں نہ روک سکے گی۔ تم ہمارا کھانا بند کر دو، ہمارے گھر بند کر دو، پھر بھی یاد رکھنا یہ فضائیں لبیک یا حسین سے ضرور مؤثر ہوں گی، یہ فضائیں نعرہ حیدری سے ضرور مؤثر ہوں گی، یہ فضائیں یا حسین کی صدا سے ضرور مؤثر ہوں گی۔ اس لیے کہ فضاؤں کو پاکیزگی کی ضرورت ہے، نجس بدن کو کیا پتا کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے، غلیظ فکروں کو کیا پتا کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے۔ لہذا یاد رکھنا حسینیوں، اس سلسلے میں نہ کوئی پریشانی کی ضرورت ہے۔ بعض دوستوں کی کالیں آتی ہیں فلاں مجلس بند ہو گئی، کرنے دو جو یہ کر سکتے ہیں، آپ اپنا فریضہ انجام دے۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان سے درس انسانیت لے کر دنیا کو یہ ثابت کریں تم ڈنڈوں والے ہو ہم علم والے ہیں، تم کلاشن کوفوں والے ہو ہم کردار والے ہیں، تم دنیا کے لٹیرے ہو
ہم دنیا کو ختم کرنے والے، دنیا کو پس پشت ڈالنے والے، دنیا سے وہ محبت نہیں کر سکتا جس کے سینے میں علی کی محبت کا نور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ میرے علی نے کہا تھا لا تبغیت دنیا وان بغتکما، دنیا تمہیں جتنا مرضی اچا لے، او میرے محبو کبھی دنیا سے محبت نہ کرنا، اس لیے کہ تیرا علی ہے جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں، اور کہا تھا اے دنیا قد بجنتو کا ثلاثہ، میں علی تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں لا رجعت فیہا، جس کے اندر رجوع بھی ممکن نہیں۔ آپ سے گزارش یہی ہے حسینیوں، ماشاءاللہ اللہ آپ کی محبت، آپ کے جوش، آپ کے خروش، آپ کے ولولے کو زندہ رکھے، یوں ہی بڑھتے رہو، حی علی خیر العمل، بڑھتے رہیں یوں ہی قدم۔ آج بھی یہ نعرہ فضا میں قائم ہے، اپنی اصلاح کرو، سچا حسینی بنو، نمازی بنو، دیندار بنو، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، آنکھوں میں حیا پیدا کرو، دلوں میں غیرت پیدا کرو، اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ، بہنوں بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت کرو، نوجوانوں کی تربیت کرو، مسلوں کی زینت بنو، حی علی خیر العمل کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے مسجدوں میں دوڑ کے چلے آؤ، تاکہ یزید وقت کو پتہ چل جائے یہ حسینی بھی ہیں، یہ ماتمی بھی ہیں، اور یہ نمازی۔ ناراض تو نہیں ہو گئے میری باتوں سے؟ دوستو یاد رکھو اپنا معیار، اپنا کردار، اپنی سیرت۔ میں کئی دنوں سے کہتا آ رہا ہوں کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تمہاری وجہ سے اہل بیت کے مذہب پہ کوئی حرف آ جائے، تمہاری وجہ سے اتحاد اپنا قائم رکھو، اپنی محبت و پیار کو بڑھاؤ۔ ہر مجلس مجلس حسین ہے، ہر عزاداری عزاداری حسین ہے، ہر شیعہ لائق احترام ہے، ہر عزادار لائق عزت ہے۔ میں اس کی عزت کو کیا گھٹا سکتا ہوں جس کی عزت خود فاطمہ زہرا کرتی ہے؟ میں اس کے معیار کو کیا گھٹا سکتا ہوں جس کی عزت خود علی حیدر قرار کرتا ہے؟ لیکن یہ شرط اپنی جگہ پہ باقی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، ہاں عزت اسی کے لیے ہوگی جس کا عمل صالح ہوگا، جس کا عمل پاکیزہ ہوگا۔ مجلسوں میں آؤ، ضرور آؤ، وضو کے ساتھ آؤ، نماز کی تیاری کر کے آؤ، ان جھگڑوں سے نکل آؤ۔ یہ مجلس نماز والا مومن ہے، یہ ماتم والا مومن ہے، مجلس بھی ہماری ہے، نماز بھی ہماری ہے، ماتم بھی ہمارا ہے۔ کسی زمانے میں ایک نعرہ لگتا تھا شیعہ قوم کی آواز، مجلس، ماتم اور نماز۔ یہ یاد رکھنا یہ دشمن کی گہری سازش ہے، کبھی تمہیں نماز کے نام پہ لڑاتا ہے، کبھی عزاداری کے نام پہ لڑاتا ہے، اور سب سے بڑا وہ دشمن ہے، بلکہ سچ پوچھو تو وہ یزید ہے جو نماز اور ماتم کا مقابلہ کراتا ہے، جو مجلس اور ماتم اور نماز کا مقابلہ کراتا ہے۔ مجلس بھی حسین کی ہے، نماز بھی حسین کی ہے۔ جتنے حسینی بیٹھے ہو ایمان سے مجھے ذرا بتا دینا، کیا اس کی نماز قبول ہوگی جس کے دل میں بغض حسین ہوگا؟ کیا اس کی نماز قبول ہوگی جو دشمن علی ہوگا؟ تو اس کا معنی کیا ہوا ہے کہ نماز محب علی کی قبول ہے، عزاداری بھی محب علی کی قبول ہے۔ تو پھر ایک ہی گھر کی 2 چیزیں ہوئیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نماز کی بات کرتے ہو تو مقصد حسین سمجھ آ جاتا ہے، مجلس کی بات کرتے ہو تو ذکر حسین سمجھ آ جاتا ہے۔ اور اچھی قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے اسلاف کے ذکر کو بھی زندہ رکھتی ہیں اور ان کے مقصد کو بھی زندہ رکھتی ہیں۔ اللہ نے یہ ذمہ داری آپ کو عطا کی ہے، اپنی ذمہ داری کو انجام دیجئے۔ معجزوں کے انتظار میں مت بیٹھیں، سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ اللہ نے تمہیں محب اہل بیت بنایا ہے، سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ اللہ نے تمہیں قرآن جیسی کتاب دی ہے، علی اور اولاد علی جیسے رہنما عطا کیے ہیں، سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ خدا نے تمہیں وہ مذہب دیا ہے جس میں علم ہے، جس میں حلم ہے، جس میں بردباری ہے، جس میں تقوی ہے، جس میں صداقت ہے، جس کی فقہ ہے تو بلند، جس کا عقیدہ ہے تو بلند، جس کی سوچ ہے تو بلند، جس کی فکر ہے تو بلند۔ آج دنیا اگر ناز کرتی ہے، جاؤ تاریخوں کو الٹ لو، کسی کو ناز ہے میرے بادشاہ نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، کسی کو ناز ہے میرے بادشاہ نے اتنا علاقہ فتح کیا ہے، کسی کو ناز ہے میرے بادشاہ نے اتنی جنگیں جیتی ہیں، اتنے بندوں کو مارا ہے، کسی کو ناز ہے میرے بادشاہ نے اتنا عرصہ خلافت کی ہے، اتنا عرصہ وہ مسند پہ بیٹھا ہے۔ لیکن علی کو نہ ممبر پہ ناز ہے، نہ
خلافت پہ ناز ہے، نہ اقتدار پہ ناز ہے، نہ تلوار پہ ناز ہے، نہ کسی اور شے پہ ناز ہے۔ شیعو اگر تمہارے علی کو ناز ہے تو فقط اسی بات پر کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مال، اے مالک اللہ ہم آل محمد تیری تقسیم پر راضی ہیں جو تو اللہ نے ہمارے بارے میں کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تو نے ہمارے حصے میں علم رکھا ہے اور ہمارے دشمنوں کے حصے میں دولت کو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ گھبرائے نہیں بیٹے، اگر میری باتیں اچھی لگ رہی ہے تو مل کے خانوادہ زہرا پہ بلند تر صلوات محمد وآل محمد۔ دوستو متوجہ بیٹھو میری بات، اپنے منصب کو سمجھیے، اپنی ذمہ داری کا خیال کیجئے۔ اللہ نے آپ کو علی والا بنایا ہے، آپ خود سے علی والے نہیں بنے ہیں، اللہ نے آپ کو عزادار حسین بنایا ہے، آپ خود سے عزادار حسین نہیں بنے ہیں۔ اللہ نے جو آپ کو بنایا ہے، پھر اللہ کے بنائے ہوئے میں اپنی مرضی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے اس کی چاہت پہ اپنی خواہش کو قربان کر دینا۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، میرا بندہ جب میری خواہش تیری خواہش سے ٹکرا جائے تو خیال کرنا کبھی اپنی خواہش کو میری خواہش پہ بھاری نہ کرنا، اس لیے کہ یہ کام تجھے بہت بھاری پڑ جائے۔ جب بھی تیری خواہش میری خواہش سے یا میری خواہش تیری خواہش سے ٹکرا جائے، اپنی خواہش کو چھوڑ دینا، میری خواہش کا احترام کرنا۔ میں رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں ایک وقت آئے گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تیرے لیے بہتر کیا ہے، میں جانتا ہوں تیرے لیے اچھا کیا ہے، میں جانتا ہوں تیرے لیے سزاوار کیا ہے۔ وعدہ کرتا ہوں آج تم میری خواہش پہ عمل کرے گا، کل جب وقت آئے گا تیری خواہش کا بدلہ بھی دے دوں گا اور تیری خواہش کو پورا بھی۔ یاد رکھنا دوستان عزیز، یہ سب سے بڑا میرے رب کا کمال ہے۔ علم میراث انبیاء ہے، علم میراث علی ہے۔ کہاں دیکھ لو 1400 سال کی تاریخ، میں چند اشارے اور کرنا چاہتا ہوں اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے ہیں تو۔ تاریخ گواہ ہے میرے بھائیوں، اقتدار لوگوں کے پاس، علم علی کے پاس، پیسہ لوگوں کے پاس، علم علی کے پاس، دنیا لوگوں کے پاس، علم علی کے پاس۔ کیا نتیجہ ہے؟ آج میرے نوجوان ذہنوں کو کبھی کبھی ٹی وی ٹاکوں کے اوپر، کبھی سوشل میڈیا کے اوپر اس انداز میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے ملا کہ کیوں علی فلاں کے ساتھ بیٹھا تھا، کیوں حسن فلاں کے ساتھ بیٹھے تھے، کیوں علی فلاں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یاد رکھنا علی کا بیٹھنا علی کی کمزوری نہیں ہے، لوگوں کی ضرورت تھی کہ علی ان کے ساتھ بیٹھے۔ مولا علی کا کسی کے ساتھ بیٹھنا علی کی کمزوری نہ تھی نہ ہے، لوگوں کی ضرورت تھی۔ اور اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر جا کر اپنے اسلاف کے وہ کلام پڑھ لو کہ جس میں کوئی کہتے ہوئے نظر آتا ہے لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو گیا۔ علی بیٹھا ہی اس لیے ہے۔ آپ حیران ہوں گے، خوبصورت جملہ مجھے یاد آ گیا ہے، پڑھتے پڑھتے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں گا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے۔ دوسری خلافت کے زمانے کے اندر حج کے اوپر قافلہ جا رہا تھا، امیر المومنین بھی اس قافلے کے اندر تھے۔ ایک نوجوان بچہ جو بہک گیا اور مسلمان عورتوں کے خیموں میں تھانکا جھانکی کرنے لگا، علی نے پکڑا، فوراً سزا دی، تھپڑ مار دیا۔ وہ بدبخت روتا چلاتا خلیفہ کے دربار میں جا پہنچا۔ جہاں بادشاہوں کے قافلے رکتے تھے وہیں دربار سجتے تھے۔ ہاں خلیفہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ رو کر کہنے لگا آپ خلیفہ ہیں، علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ اور روایتیں کہتی ہیں دوستو کہ علی پیچھے پیچھے آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا علی آپ نے اسے مارا ہے؟ فرمایا ہاں بالکل مارا ہے۔ یا علی کیوں مارا ہے؟ کہا یہ مسلمان عورتوں کے خیام میں تھانکا جھانکی کر رہا تھا۔ اٹھ کھڑا ہوئے خلیفہ اور اٹھ کر دوسرے گال پہ تھپڑ مار کے کہنے لگا اے بدبخت، اس کی شکایت لے کر آیا ہے جس کے بارے میں عمر کا یہ عقیدہ ہے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے اور اللہ کے ہاتھ نے تجھے تھپڑ یا علی یا علی۔ میری کوئی گل سمجھ آندی پہ نہیں یا نہیں آندی؟
اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہاں اللہ کے ہاتھ اور اللہ کی آنکھ سے کوئی سوء استفادہ نہ کرے۔ اللہ آنکھوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اللہ ہاتھوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اللہ آنکھوں سے مبرہ ہے۔ قل هو اللہ احد، میرا حبیب کہہ دو میرا اللہ ایک ہے۔ لا اللہ الصمد، میرا اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میرا اللہ کون ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اس کی اولاد ہوتی ہے، نہ اسے دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، نہ اسے کام کرنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ اذا اراد اللہ، جب میرا اللہ اذا اراد اللہ بشیء، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، تو چیزیں ہو جایا کرتی ہیں۔ اسے بنانے کے لیے مستری معمار نہیں چاہیے، مزدور نہیں چاہیے، میٹیریل نہیں چاہیے، اس کا ارادہ ہو جائے تو کام ہو جایا کرتا ہے، اس کا ارادہ ہو جائے تو بات ہو جاتی ہے۔ میرے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، مل کے جتنی رب نے طاقت دی ہے مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ میرے امام فرماتے تھے، او بندگان خدا، او ہمارے شیعہ، یہ جو تم قرآن کی آیتیں سن کے اور ہمارے فرامین سن کے اپنے ذہنوں میں ایک تصور خدا لاتے ہو، فرمایا یاد رکھنا کہ اس کی آنکھیں نہیں، اس کے ہاتھ نہیں، اس کی زبان نہیں، یہ جو تصور ذہنوں میں بناتے ہو، امام فرماتے ہیں سچ یہ ہے، یہ بھی تمہارا تصور ہے، وگرنہ محمد باقر کا اللہ اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی اعلیٰ ہے، اس سے بھی عرفہ ہے۔ اور میں اپنے محترم سامعین کو سمجھانا چاہوں گا اور ضرور اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ ہاں یہ کبھی کبھی ہمارے ممبروں پہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، جناب علی، علی کی آنکھ جو عین اللہ، علی کی زبان جو لسان اللہ، علی کے ہاتھ جو جد اللہ ہے، تو پھر سیدھا علی اللہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ یاد رکھنا یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ میں نے اس دن بھی ایک جملہ کہا تھا اور آج پھر اسے دہرا رہا ہوں، شاید جو اباب نہیں تھے ان تک پہنچ جائے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی ولی اللہ ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی ولی اللہ ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی ولی اللہ ہے۔ علی ولی اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، اس لیے کہ علی اللہ نہ مجھے قرآن میں ملا ہے، نہ جنت کے دروازے پہ ملا ہے، نہ محمد کے فرمان میں ملا ہے، نہ 14 کی باتوں میں ملا ہے۔ جہاں بھی مجھے علی ملا ہے، علی ولی اللہ ملا ہے۔ جہاں بھی مجھے یا علی یا علی، میری گل سمجھ آتی پی دوستو۔ اور یاد رکھنا جب میں کہوں گا نا کہ علی اللہ، تو مجھے چوری کرنی پڑے گی، ہاں کلمہ بھی نیا بنانا پڑے گا، پھر مجھے اور اذان بھی نہیں بنانی پڑے گی، اور پھر مجھے تلقین میت بھی نہیں بنانی پڑے گی، پھر مجھے عقیدہ بھی نیا بنانے پڑے گا۔ کیا بےہودہ ہوگا وہ شخص جسے دین خود بنانا پڑے، اور کتنا ہوگا خوش بخت وہ شخص جس کو دین اللہ بنا کر علی کے ذریعے اس تک پہنچا۔ آپ کی مرضی کی بات ہے دوستو، اپنا بنایا ہوا استعمال کرنا چاہتا ہے یا اللہ کا بنایا ہوا استعمال کرنا چاہتا ہے، یہ تیری عقل اور تیرے فہم و فراست کی بات ہے۔ وگرنہ یاد رکھ لینا، اللہ کون ہے جس کی نہ اولاد ہے، جس کے نہ بیٹے ہیں، جس کا نہ کوئی باپ ہے، جو نہ شادی کرتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، اور جو بدبخت یہ کہتا ہے کہ علی اللہ ہے، تو پھر مجھے اس کے سوا اس سے کوئی نہیں کہنا ہے۔ اگر علی اللہ ہے تو پھر کعبے میں پیدا کون ہوا تھا؟ اگر علی اللہ ہے تو حسنین بیٹے کس کے ہیں؟ اگر علی اللہ ہے تو زہرا زوجہ کس کی ہے؟ اگر علی اللہ ہے تو ابو طالب بابا کس کا ہے؟ اگر علی اللہ ہے تو فاطمہ بنت اسد ماں کس کی ہے؟ اگر علی اللہ ہے تو گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑتا کون رہا ہے؟ اگر علی اللہ ہے تو لا فتح کا نعرہ کس کے لیے لگا ہے؟ اگر علی اللہ ہے تو محمد کے بستر پہ محمد بن کے سویا کون ہے؟ اگر علی اللہ ہے تو کعبہ میں پیدا کون ہوا ہے؟ اگر علی اللہ ہے تو مسجد میں شہید کون ہوا ہے؟ تو یاد رکھنا، حقیقت میں وہ شخص مقصر ہے علی کے حق میں جو علی کو اللہ کہتا ہے، اس لیے کہ علی کو اللہ کہنے والا علی کی ڈھیر ساری فضیلتوں کا منکر ہو جاتا ہے، اور علی کی فضیلتوں کا منکر مشرک اور کافر ہو سکتا ہے، علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ یا علی یا رسول اللہ۔
یا علی یا علی. میری گل سمجھ آندی پی ہے میرے دوستو بزرگو. اللہ بس اللہ ہے اور ایک ہی اللہ ہے. ہر مذہب کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عیسائی اللہ کو نہیں مانتے, یہودی بھی نہیں مانتے, تو آپ مسلمانوں کا کیا کمال ہے؟ ہر مذہب کے اندر سوائے لا دینوں کے, کمیونسٹ سے ہٹ کر ہر مذہب میں الوہیت کا تصور ہے. فرق یہ ہے, کوئی 2 مانتا ہے, کوئی 3 مانتا ہے, کوئی 4 مانتا ہے. محمد کے کلمے کا کمال یہ ہے کہ یہاں ایک ہی اللہ کو مانا جاتا ہے. علی کی شیعت کا کمال یہ ہے کہ یہاں ایک کو ہی رب مانا جاتا ہے, کوئی اور رب نہیں ہے. گھبرا تو نہیں کہ میری باتوں سے؟ خود قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. جانتے ہو اللہ انہیں انعام کیا دیتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ ان پر فرشتوں کو نازل کرتا ہے اور یہ کہتے ہوئے آتے ہیں ابشروا, ہم تمہیں وہ خوشخبری دینے آئے ہیں. کس کی خوشخبری؟ اس جنت کی خوشخبری جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا. غم زدہ نہ ہونا, خوف نہ کرنا. لہذا مومنین کرام یاد رکھنا, سب سے پہلے اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے. عقیدے میں عقیدہ توحید بھی لازم ہے, عقیدے میں عقیدہ رسالت بھی لازم ہے, اور عقیدے میں عقیدہ ولایت بھی لازم ہے. نہ توحید کے بغیر گزارا ممکن ہے, نہ رسالت کے بغیر گزارا ممکن ہے, اور نہ مولا علی کی ولایت کے بغیر گزارا ممکن ہے. جو توحید کا منکر ہے وہ رسالت کا بھی منکر ہے, وہ ولایت کا بھی منکر ہے. جو رسالت کا منکر ہے وہ توحید کا بھی منکر ہے, وہ ولایت کا بھی منکر ہے. اور جو ولایت علی کا منکر ہے, نہ اسے توحید فائدہ دے سکتی ہے, نہ اسے محمد کی رسالت فائدہ دے سکتی ہے. گل میری سمجھ آ گئی ہے میرے دوستو؟ اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ صلوات. دل چاہتا ہے ماشاءاللہ بڑی تعداد میں بیٹھے ہو, اپنے مولا کی ذات پہ, مولا علی کی ذات پہ بلند تر سلام